نام کیا ہے؟ اسرائیل، اسے برکت دی۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں سے زور آزمائی کی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا فرشتے کے ساتھ، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ تو نے خدا سے زور آزمائی کی۔ اور ہوشیہ کی کتاب 13واں باب پڑھ لیجئے گا، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی کی۔ ہوشیہ کی کتاب اسے خدا سے کہتا ہے کہ اس نے کشتی کی، کہتا ہاں فرشتوں سے اس نے۔ تو معنی پھر ہمارے سامنے جو آتے ہیں، اینجل آف دی لارڈ، خداوند کے فرشتے سے مراد جو ہے وہ یہوہ خدا کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھے جی؟ کیونکہ لاجک دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ پول نے یہ بات غلطیوں کے خاتمے پوری کی ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا جو کماری مریم سے پیدا ہوا ہے، تاکہ شریعت کے متاحتوں کو مول لے کر چھڑا لے۔ تو جب وقت پورا ہو گیا، یعنی معنی کیا کہ اس کو پلان کا پتہ تھا خدا کو کہ وقت جب پورا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ ہاللیلویا! خدا کو سب پتہ تھا کہ کہاں میں نے اپنے بیٹے کو بھیجنا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ یاد رکھیں کہ یہوہ خدا کا جو ہے وہ دور ہے وہاں پر۔ نیو ٹیسٹمنٹ یسوع مسیح کا، خداوند کا دور ہے، اور پھر یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد روح القدس کا دور ہے۔ اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ روح القدس اب مقدسوں میں رہتا ہے، کلیسیا میں رہتا ہے، اور کلیسیا کے بہا پر باپ کے سامنے ان کی شفاعت کرتا ہے۔ آمین۔ تو یہ دور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، اولڈ ٹیسٹمنٹ یہوہ خدا کا دور، بیٹے کا دور، اور اب روح القدس کا دور ہے۔ لکھا ہے کہ وہ کلیسیا کے اندر وہ رہتا ہے، اور مسیح نے بھی کہا کہ وہ تم پر نازل ہوگا، لکھا تمہارے اندر ہوگا، ہاں ساتھ ہوگا، نازل ہوگا اور اندر ہوگا۔ اب اس کا دور ہے، وہ اندر جو ہے وہ رہتا ہے۔ ہم خدا ثالوث کی عبادت کرتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، لیکن جب بیٹے کا وقت ہے تو باپ کا بھی وقت ہے وہ ایک ہی، یاد رکھیں۔ ہاں اس کا جوہر، اس کی قدرت، اس کی عبادت، ورشپ سب یکساں ہیں۔ ہم خدا ثالوث کی عبادت کرتے ہیں۔ آمین۔ ہاں جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آج؟ یعقوب کا، ہاں یعقوب کا بھی، یہ میں نے کہا کہ بعض کمنٹیٹر کہہ دیتے ہیں کہ وہ کرائسٹ کی بابت ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہو بھی سکتا ہے۔ ایک اور حوالہ ڈینیل کی کتاب کے اندر، چوتھا شخص کون تھا؟ لکھا الازادہ، الازادہ، وہاں پہ بھی وہ لوگ کہتے کہ وہ، میں کہتا ہوں ہو بھی سکتا ہے، کرائسٹ آ بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس بائبل، ہم نے یاد رکھی کوئی بھی اب ڈاکٹرن تیار کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کے سپورٹ میں حوالے ہوں، جیسے میں نے 3-4 حوالے دیے ہیں، ہاں اس کی سپورٹ کوئی نہ کوئی بیس ہو، اس کو کوئی نہ کوئی ڈاکٹرن کو کوئی حوالہ سپورٹ کرے، پھر ہے تو ہم نے 3-4 یہاں سے حوالے جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ تو وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ الہزادہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن جسم باڈی لے کر مسیح جو ہے وہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے بھیجا۔ آمین۔ تو لکھا جلجال سے مقیم کے اندر آیا خود، یہوہ خدا خود سفر کر کے جلجال، میں نے بتایا کہ ورشپ پلیس، وہاں پہ قربانیاں اور ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، سیلا میں بھی ہوتی تھی، پھر جو ہے وہ ہیکل بنائی گئی، لیکن اس سے پہلے، ہیکل سے پہلے سیلا کا مقام تھا، سیلا سے بھی پہلے جلجال۔ تو یہ ادھر سے خدا ان کے پاس آیا، ہاں، اور ان کو کیا کہا؟ کیا ان سے کہا خدا نے؟ لکھا ہے کہ میں نے جو تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی، عہد باندھا، اور لکھا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا ان سے کہ میں تم سے عہد شکنی نہ کروں گا۔ یاد رکھیں، یہ خدا نے خود کہا، خدا نے کہا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں عہد شکنی نہیں کروں گا، یعنی جو وعدہ میں نے کیا میں نہیں توڑوں گا۔ میں نے تمہارے باپ دادا کو مصر سے نکالا، ان کو لے کر آیا، اور لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ میں عہد شکنی نہیں کروں گا۔ یہ بات سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ ہمارا خدا عہد شکن خدا نہیں ہے، وہ وعدہ توڑتا نہیں ہے۔ ہاں
ہم توڑ دیتے ہیں۔ اور آگے یہ لکھا ہوا ہے، اور آگے لکھا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ تم ان کو نکالنا، ان فلسطینیوں کو اور یہ کنانیوں کو اس ملک سے آگے نکالنا، لیکن تم نے نہیں نکالا۔ اور آگے لکھا ہو چونکہ تم نے نہیں نکالا، لکھا کہ اب یہ تمہاری راہوں میں کانٹوں کی طرح جو ہے وہ ہوں گے۔ اب یہ پڑھ لیجئے دوسری آیت، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا بلکہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اس لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، وہ بلکہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ خدا وعدے پر قائم تھا۔ وعدہ کیا تھا؟ کہ تم نے ان کو آؤٹ کرنا ہے، نکالنا ہے ملک سے، ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں باندھنا۔ اب یہ دیکھیں، اس لیے دنیا داروں کے ساتھ یا غیر اقوام کے ساتھ خدا جو ہے وہ رشتہ داریوں، تعلق داریوں، ناطے داریوں سے منع کرتا ہے، صاف صاف۔ یہاں پہ بھی خدا نے کہا میں نے کہا تھا عہد نہ باندھنا، پر تم نے باندھا۔ وہ ایک جاب کی حد تک یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے جیسے وہ انہوں نے کیا، انہوں نے ان کی مذہب پر جا کر یہ قربانیاں چڑھائی، عبادات کی ان کی، خدا ناراض ہو گیا۔ خدا نے کہا کہ اب چونکہ تم نے عہد توڑا ہے، اب دیکھیے یہ عہد کی بات کی گئی، خدا کہتا ہے میں عہد شکن نہیں ہوں، تم نے عہد توڑا ہے، یہ خدا نے ان کو یہ کہا۔ تو عہد کیا تھا؟ کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے اور میں نے ان کو جو ہے وہ آؤٹ کرنا ہے ملک سے، اس ملک میں نے تم کو دیا ہے، اس میں تم نے رہنا ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب خدا کہتا ہے کہ تم عہد شکن ہو، میں عہد شکن نہیں ہوں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو ایک طرح سے ہمارا اس کے ساتھ عہد ہے۔ پول نے یہ بات کہی، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی شور سے تمہاری نسبت کی ہے، عہد کیا ہے، اس کے ساتھ عہد میں باندھے گئے ہیں ہم۔ اور اگر اس سے کوئی پھرتا ہے تو خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور بائبل میں یہ یہاں پہ ہم پڑھیں گے، لکھا ہے کہ وہ جو بہت جلد ان سے پھر گئے، اپنے خدا سے بہت جلد، تھوڑا وقت جو ہے وہ ہوا، پھر گئے ان سے۔ آج بھی بڑی دفعہ دیکھتے ہیں لوگ پھر جاتے ہیں، تھوڑا وقت بھی، کہیں تو بالکل تھوڑا وقت بھی نہیں گزارتے، کچھ ہی گزارا ہو خدا کے ساتھ، بالکل تھوڑا بھی نہیں، بپتسمے کے ساتھ بڑا وہ بپتسمہ لینا جی، اور بعد میں کلیسیا میں نظر بھی نہیں آتے۔ کہاں بھی گئے؟ اتنی جلدی پھر گئے، اتنی جلدی بھول گئے۔ کون سا وعدہ کیا ہے؟ بس دکھاوے کے لیے، یا ایک فوری ایک ڈر آیا کہ بپتسمہ لے لیں۔ کرونا میں بڑوں نے بپتسمے لیا، کرونا کے دنوں میں کہتے تھے لے لیں بپتسمہ جلدی سے، کہ جلدی وہ کام کچھ ہو نہ جائے۔ تو یاد رکھیں کہ بہت جلد لکھا ہے وہ پھر گئے۔ خدا نے کہا تم عہد شکن ہو، میں عہد شکن نہیں ہوں، میں وعدے پہ قائم ہوں۔ تو وہ بہت جلد جو ہے وہ پھر گئے، اور لکھا چونکہ تم نے ان سے عہد باندھا، میں نے کہا تھا نہیں باندھنا، اس لیے یہی لوگ لکھا تمہارے راہوں میں کانٹوں کی مانند ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ جو دنیا داری کی زندگی گزارتا ہے، کانٹے اس کی زندگی سے ختم نہیں ہو سکتے، بائبل یہ کہتی ہے، یہ صاف واضح بات ہے۔ خدا نے کہا کہ میں چن چن کر رکھوں گا کانٹے۔ ہم کہتے ہیں خداوند دور کر کانٹے، کیوں مشکلیں ہیں، پریشانیاں، میں چن چن کر رکھوں گا۔ لکھا ہے وہی لوگ تمہاری راہ میں کیا ہوں گے؟ کانٹے کی طرح۔ اور ابھی دیکھ لیں، بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں میں کیا ہوں گے؟ کانٹے، اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ یاد رکھیں غیر معبودوں کے آگے پیچھے دوڑنے والوں کا بائبل کہتی ہے غم کم نہیں ہوگا۔ جو بھاگتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بھاگ کے کام نکلوا ہی لیں، کوئی کام، وہ یاد رکھیں، سوچ لیں کام نہیں ہوگا۔ لکھا ان کے معبود تمہارے لیے پھندا ہوں گے،
اور لوگ کیا ہوں گے؟ کانٹوں کی مانند. کہتے جی یہ جو ہے نا وہ کانٹے ختم نہیں ہو رہے ہیں، ثانیہ نہیں آ رہی، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عہد سے پھرے گا، ہم خدا کا شکر ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ بتوں کی پرستش کوئی نہیں کرنے والا. ہاں، خداوند کو جانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن تو بھی پھرے نہ. ہاں، کوئی پھرے نہ اس کی راہوں سے، اس کے ساتھ عہد باندھ لیا ہے تو پھر جو کچھ مرضی ہو اس عہد پر قائم رہنا ہے. یہ خدا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں ہے شکن نہیں ہوں، تم ہے شکن. میں نے تمہارے باپ دادا سے عہد باندھا تو کیا آج تک توڑا؟ مصر سے نکال کر لے کے آیا، 40 سال بیابان میں مدد کی، اور آج ملک کا وعدہ ابراہیم سے کیا، عہد باندھا تو دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. لیکن تم کیا ہوئے؟ میرے جو ہے وہ عہد. اور پھر وہ وہاں پر جب انہوں نے سنا تو رونے چلانے لگے کہ یہ خدا نے کیا کہے. اور پھر انہوں نے اس جگہ کا نام جو ہے وہ لکھا بوکیم رکھا. بوکیم کا مطلب رونے والے ہیں بیسکلی، کہ وہاں پر وہ انہوں نے آہو نالا کیا. 6 آیت دیکھیے، 6 آیت سے آگے چلیے. تو یہ میں نے بتا دیا کہ خدا کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کے اندر، یعنی معنی کیا ہے کہ وہ سکھاتا رہتا ہے، پیچھا کرتا ہے، ہاں، وزٹ کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے کہ آیا کیوں نہیں میرا بندہ، ہاں، میرا بیٹا بیٹی کیوں نہیں آیا میری بارگاہ میں. ویٹ کرتا ہے. جب کوئی نہیں آیا تو پھر بھی آپ دیکھیے اس کا لو، کمپیشن، کہ وہ پیچھے گیا ہے. بوکیم کے اندر جا کر پھر ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں جو ہے وہ آتے. تو وہاں پر پھر اس نے بات جو ہے وہ کی ہے. 6 آیت. اور جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے. اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے. اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اس کی میراث کی حد پر تمنت ہرس میں افرائیم کے کوستانی ملک میں جو کوہ جاس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا. اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی. اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی. یشوع 110 برس تک جیتا رہا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک ایسی پشت آئی جو نہ خداوند کو جانتی تھی نہ اس کے کاموں کو جانتی تھی. یعنی ایک پشت پوری بیت گئی ہے اور ایک نئی پشت آئی ہے، نہ وہ خداوند کو جانتی ہے نہ اس کے کاموں کو. تو سبب کیا ہے؟ بیچ میں کہیں گیپ آیا ہے کہ لیڈرشپ ٹھیک نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو بھول گئے، اس کے کاموں کو بھول گئے. اس کا مطلب کام کوئی بتاتا رہتا تو نہیں یاد رہتا اگلی پشت کو. اس لیے زبور 73 آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے وہاں پر، آصف کا زبور ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم یہ باتیں خداوند کی قدیم باتیں، اس کے قدیم معمے، اس کے بھید، اس کے راز جو اس نے جلالی کام کیے، کہتا ہے ہم آئندہ پشت کو بتائیں گے. ہاں، اور جن کو لکھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا. آپ دیکھیں باپ دادا سے انہوں نے سنا، اور وہ کہتا ہم آگے بھی بتائیں گے تاکہ آئندہ پشت کو بھی خبر ہو. تو یہاں پر جو ہے وہ لگتا ہے کہ لیڈرشپ ان کو ایسی نہیں ملی جنہوں نے کام خدا کے بتائے ہوں. اس لیے بتانا بہت ضروری ہے، اس کے کاموں کو، اس کے بڑے بڑے عجائب کو جو اس نے کیے ہیں. یہاں پر یہ صورتحال آ گئی کہ ایک ایسی پشت آ گئی ہے جو نہ خدا کو جانتی ہے نہ یشوع کے جیتے جی جانتی تھی، کیونکہ یشوع خود موسیٰ کے ساتھ رہا، خدا کے سارے معجزے اس نے کام دیکھے. شاگرد یشوع موسیٰ کا تھا، موسیٰ کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتا تھا، سیکھتا تھا اس سے. اور پھر وہ اگر موسیٰ پہاڑ پر ہے 40 دن تو وہ نیچے ہے، پہاڑ کے نیچے ہے. تو یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی موسیٰ کے سیکھ رہا ہے اس سے. ہاں،
تو ایسے لوگ سیکھتے ہیں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے بھی لیڈرشپ کے بھی ساتھ، تو پھر سیکھتے ہیں ہاں، اور وہ آگے بھی سکھاتے ہیں ہاں، آگے سکھانے والے وہی جو ہے وہ برپا ہوتے ہیں۔ تو یشوع کے جیتے جی تو کیا انہوں نے، یشوع ڈیڈ تو پشت ایک ایسی آئی جو اس کو جانتی نہ تھی۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے ہاں، آئندہ پشت کو بھی خبر ہو ہاں۔ ایک گیت زبور بھی گاتے ہیں نا، رب دی کرے گی عبادت ایک پیڑھی جڑی آون والی پیڑھی نو اور رب دی خبر، یعنی اس کی باتیں، اس کے جائب جن کا تجربہ ہمیں ہے، جو ہم نے تھرو ورڈ آف گاڈ دیکھے ہیں، وہ اگلی پشت تک بھی باتیں اس کی جانی چاہیے۔ تو یہ پشت ایک ایسی آ گئی جو لکھا ہے، نہ خداوند کو جانتی تھی نہ اس کے کاموں کو۔ اگلی آیت 11ویں آیت، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال آیا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگا، اور خداوند کو غصہ آیا۔ تو بالیم کی انہوں نے پرستش کی۔ بالیم کا مطلب بہت سے خداوند ہیں۔ بالیم جیسے الوہیم ہوتا ہے نا، ہیم جہاں پہ بھی آتا ہے وہ صیغہ جمع میں آتا ہے، الوہیم گاڈ کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور اسی لیے بالیم کا بھی مطلب بال کا مطلب وہ اپنا دیوتا لیتے تھے، اور اسی سے پھر بالیم یعنی بہت سے خداوند، ایم جب آ جاتا تو پھر صیغہ جمع میں بات جو ہے ہوتی۔ تو لکھا ہے کہ وہ خداوند کو چھوڑ گئے اور بال کی پرستش جو ہے وہ کرنے لگے، اس کو سجدہ کیا۔ لکھا ہے خدا کا غضب ان پر بھڑکا۔ یاد رکھیں کہ یہ بائبل میں حکم بھی ہے، 20واں باب پڑھیں گے خروج کی کتاب میں، کہ غیر معبودوں کی تو عبادت نہ کرنا، نہ کوئی تراشی ہوئی مورت بنانا ہاں، کیونکہ لکھا ہے میں خداوند تمہارا خدا غیور ہوں، آئی ایم جیلس گاڈ، میں غیور خدا ہوں۔ غیور کا مطلب ہم لیتے ہیں غیرت رکھنے والا، اور میں اکثر اس کی اگزامپل دیتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے ایک ہسبینڈ اگر اس کی وائف کے ناجائز کسی کے ساتھ مراسم ہے، تعلق ہے، اور وہ ہسبینڈ غیرت رکھتا ہے، خدا بھی اگر کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے جاتا ہے تو لکھا ہے وہ غیور خدا ہے، غیرت رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کا غضب ان پر بھڑکا، تو غضب پھر بھڑکا تو پھر وہ اور قوموں کو ان پر چڑھا لاتا تھا۔ لکھا ہے کیونکہ تم نے مجھے رد کی، اس لیے میں بھی غیر قوم کو تم پر چڑھا کر لے کے آؤں گا، اور تم کو لکھا ہے ان سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ غیرت دلاؤں گا۔ ہاں، موسیٰ نے 32ویں باب استثناء کی کتاب میں یہ کہا۔ تو یہ یاد رکھیں وہ غیور خدا ہے، نام کی غیرت رکھتا ہے، لاج رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے وہ۔ تو جب کوئی اسے چھوڑ دیتا ہے دنیا داری کے اندر، میں نے کہا بت پرستی تو نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات دنیا داری ہمارے اندر آ جاتی ہے، دنیا کے کام آ جاتے ہیں، خدا یاد رکھے وہ پسند نہیں کرتا۔ اور لکھا اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ بال میں نے بتا دیا، جس کا مطلب بہت سے خداوند، بالیم اسی سے ہے۔ استارات کا مطلب مبارک ہستیاں، وہ ان کو مبارک ہستیاں سمجھتے تھے۔ بہت سے خدا تھے ان کے، دیوی دیوتا، اور ملک کنعان کے اندر بہت سے ان کے معبود تھے، اور وہ کوئی اولاد کا معبود ہے، اور کوئی فصلوں کی جو بہتات کا معبود انہوں نے رکھا ہے کہ اس کی عبادت کریں گے، قربانی اس کے آگے چڑھائیں گے تو ہمارا اناج، فصل یہ ہمارے پاس بکثرت جو ہے وہ ہوگی۔ اور پانیوں پر معبود ان کے، ڈھیروں معبود ان کے، طرح طرح کے لیے انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوتے کہ یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے۔ ہاں، خدا نے کہا سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، ون گاڈ، تم اسی کی عبادت کرنا۔ لیکن انہوں نے لکھا بالیم کی اور استارات کی عبادت کی۔ تو
خدا پھر غضبناک جو ہے وہ ان پر ہوا۔ آگے دیکھیے جی 14 آیت، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بڑھ کر اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا، سو پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی اذیت پر تلا رہتا تھا۔ آپ یہ دیکھیے خداوند کا ہاتھ ان کو اذیت دینے کے لیے کیا رہتا تھا؟ تلا رہتا تھا۔ جیسے کہتے نہیں یار بندہ دے ایسے کاملی تلیا رہنا ٹائم، یہ ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اسرائیل کی ناکامی کی وجہ دنیا داری کے اندر لے تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار ان کے پاس آرمی نہیں تھی، فوج نہیں تھی، کوئی اسلحہ جدید نہیں تھا، کیونکہ وہ سفر کر کے بھی آئے تھے۔ آج اگر لیں کوئی جو ہے نا وہ کوئی قوم یا کوئی نیشن جنگ ہار جائے تو کہتے ہیں یار نہیں اس کے پاس جدید اسلحہ تھا، امریکہ کے پاس ذرا اسلحہ جدید ہے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس اسلحہ ہی نہیں جدید۔ لیکن اسرائیل کا ایسا نہیں تھا ایشو، ان کا ایک ہی ایشو تھا، بت پرستی تھا، بالین کی استرات کی بال کی عبادت، کہ کہیں سے یہ کام میرا نکل جائے۔ اور ہم وہ سوچتے تھے وہ کنانی اتنے خوشحال ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اور آج بھی لوگ انہی باتوں کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے ہمیں کچھ مل جائے، اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ لکھا ہے کہ اس نے ان پر اور قوموں کو چڑھایا، وہ ان کو دکھ دینے لگے، اور لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ ان کو اذیت دینے پر تلا رہا۔ ادھر کہتے جی نہیں وہ کسی نے کر دیا ہے، فلاں نے کر دیا ہے، ایسے ہی اپنے اپنے ہاتھ کس کا تلا ہے؟ خدا کا ہاتھ۔ وہی اس سے بڑا کون، کس کا ہاتھ ہے؟ اس کا جلالی بازو جب ننگا ہوتا ہے، یسایہ کی کتاب پڑھیے 53 باب، تو اس کا بازو، اس کا ہاتھ، کون اس کی قدرت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سب معبودوں سے وہ بڑا عظیم ہے۔ تو وہ لوگ سمجھتے کہ نہیں یہ کسی نہ کسی طرح سے ہوگا۔ پیچھے ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ کہتا میں چڑھا کے لے کے آؤں گا۔ یاد رکھیں ایمانداروں کے خلاف بدروہیں بھی اگر آتی ہیں نا تو اجازت کے ساتھ آتی ہیں۔ ایوب کے کیس میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت دے ذرا اس کو دکھ دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت اتنی ہے کہ مارنا نہیں اس کو، باقی جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں۔ یہ اجازت کے ساتھ ایمانداروں کو لکھا ہے، یوحنا کا خط آپ پڑھیے، لکھا ہے ابلیس انہیں چھو بھی نہیں سکتا، اس کو اجازت لینی پڑتی ہے، خدا سے اس کو اجازت لے کر چھوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ ایگزامپل یوحنا کا خط بھی بیان کرتا ہے، اور پھر ایوب کی کتابوں میں بیان کرتی ہے، خدا نے اجازت دی، ٹھیک ہے بھائی ایوب کو اتنا کر سکتا ہے، آگے اس حد نہیں پار کرنی، جتنا کہا گیا اتنا ہی کر کیا اس نے، جان اس کی بچی رہی۔ آمین۔ کیونکہ خدا نے اس کی اجازت نہیں تھی اس کو دی۔ یاد رکھے جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہائی اتھارٹی، سپریم اتھارٹی خدا کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں، اسی کی اجازت سے سب کچھ وقوع کے اندر آتا ہے۔ اگر بدروہیں بھی کسی کو آتی ہیں کسی پر تو وہ بھی اس کی اجازت، وہ کہتا ہے ٹھیک، کیونکہ ہاتھ لکھا ہے کہ وہ اذیت دینے کو ہاتھ اس کا تلا رہا، پیچھے وہ سپریم اتھارٹی ہوتی۔ آگے پڑھیے۔ بے شک مقصد میں نے کہا وہ اس کا نہیں ہے، مقصد اس کا یہی سب نجات پائیں، لیکن جب خدا کو چھوڑ دیتا ہے اور خدا کے حکموں کے اگینسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ سزا بھی دیتا ہے، جیسے ان کو دی، اس نے کہا میں چڑھا لاؤں گا اور قوموں کو، اور وہ تم کو تمہاری راہوں میں کانٹوں پھندوں کی طرح جو ہے وہ ہوں گے۔ آگے پڑھیے جی۔ جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان سے قسم کھائی تھی، سو وہ نہایت تنگ آ گئے، جو بہت تنگ ہو گئے وہ 16۔ پھر خداوند نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے، یہ لو ہے اس کا، کمپیشن ہے اس کا، ایسے قاضی برپا کیے آگے، جنہوں نے ان کو ان کے غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پھر خدا نے قاضی برپا کیے، لیکن جنہوں نے ان کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا۔ یہ ہے جی کام لیڈرشپ کا، کہ ابلیس کے ہاتھ سے چھڑائیں لوگوں کو،
قاضیوں نے یہ کیا، مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے، اور یہی سب سے بڑی منسٹری ہے۔ روحیں جیتنا، سول بھی نہیں، سینے کا فصل پک گئی ہے، مزدور تھوڑے ہیں، ہاں خدا سے منت کرو تاکہ وہ مزدوروں کو بھیجے، یہی کام ہے، چھڑانا کسی کو۔ اور یہ سب سے بڑی منسٹری، کسی کو ابلیس کے ہاتھ سے، ابلیس کے چنگل سے آزاد کرنا، نجات کی طرف، زندگی کی طرف، ہمیشہ کی زندگی میں لے کر آنا۔ آمین۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ مقصد ہے۔ 17ویں آیت، لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی۔ انہوں نے چھڑایا لیکن انہوں نے نہ سنا۔ انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ، جن کو مقرر کیا خدا نے، ان کی بھی نہیں سنی۔ آج بھی یاد رکھیں، جو نہیں سنتا اور اپنی ہٹ درمی کے اندر رہتا ہے، سزا پائے گا یقیناً۔ اور ہم دیکھتے ہیں لوگ پھنسے رہتے ہیں، ہماری خواہش نہیں ہوتی۔ موٹر سائیکل پہ میں تو اسے غور کرتا رہتا ہوں، یار یہ کیوں ابھی تک ایسے ہے، کیوں اس کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر وہ سبب یہی آتا ہے، وجہ یہی آتی ہے کہ یار یہ خدا کی سنتے نہیں، اس کے بھیجنے والے کی نہیں سنتے، خادموں کی نہیں سنتے، اس وجہ سے۔ اور نہیں سنیں گے تو مار کھائیں گے۔ لکھا ہے انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی، جس کو مقرر کیا خدا نے اس کی سنیں گے تو جو ہے وہ بچے رہیں گے۔ لیکن جو سنتے ہیں، لکھا ہے امثال کی کتاب مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے اور میرے پھاٹکوں پر ہر روز جو ہے نا وہ مشتاق رہتا ہے سننے کے لیے۔ تو اس لیے جو سنتا ہے وہ مبارک ہے۔ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں سننے کے لیے آتے ہیں، دور سے بھی آتے ہیں، کام کو چھوڑ کر وقت نکال کر گھنٹہ یہاں پہ سنتے ہیں۔ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے سے برکت جو ہے وہ ملتی ہے۔ لکھا بھی ہے ایمان سننے سے پیدا، سننا مسیح کے کلام سے۔ تو لکھا ہے مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے نا نہیں سنا۔ آگے پڑھیے 17ویں، بس 3-4 منٹ اور لیتے ختم کرتے ہیں۔ ہاں جی 17ویں، لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی بلکہ اور معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے رہے۔ تو زنا کا مطلب اسپرچول اڈلٹری ہوتی ہے، روحانی زنا کاری۔ جب کوئی دنیا داری کے اندر جاتا ہے یا بت پرستی کرتا ہے، یہ زنا کاری ہے روحانی۔ اور ان کو سجدہ کرتے تھے اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے تھے اور خداوند کی فرمانبرداری کرتے تھے۔ آگے پڑھیے کیا لکھا، بہت جلد پھر گئے۔ اس کا میں نے پہلے بھی بتایا، وہ بہت جلد پھر گئے، بہت جلد۔ اور میں نے اکثر بتایا کہ اتنی جلدی پھر جاتے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ بپتسمہ لیا، توبہ کی، بس کدھر گیا بس، اور پوچھے بپتسمہ لیا، ہاں جی دیا، کیا معنی تھے بپتسمے کی کوئی پتہ نہیں جی، لیا تھا بس۔ تو بھائی اتنی جلدی کیوں پھر گئے ہو خدا سے؟ لکھا وہ بہت جلد پھر گئے۔ زبور کے اندر لکھا بار بار، زبور 78 کے اندر، کہ وہ بہت جلد اس سے پھر گئے، اس کی باتوں کو بھول گئے۔ اس لیے پھرنا نہیں، اس کی راہ پہ چلنا ہے، ہٹنا نہیں۔ لکھا ہے ہم ہٹنے والے نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں۔ آگے پڑھیے جی 18ویں آیت، اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تھا تو خداوند اس قاضی کے ساتھ ہوتا تھا اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کرتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا۔ تو وجہ یہ قاضی برپا کرنے کے خدا ملول ہوتا تھا، غم کھاتا تھا۔ قاضی پھر خدا بھیج دیتا، چل یار جا ہیلپ کر ان کی، نکال ان کو، چھڑا ان کی مدد کر۔ پیچھے سبب کیا، ملول ہوتا تھا، بہت جلد وہ اس سے پھر گئے۔ اور لوگ اکثر یہ کہہ دیتے کہ بھئی جب خدا کو پتہ تھا کہ آدم اور حوا نے گناہ کاری دینا ہے تو پھر کیوں خدا نے ابلیس کو اجازت دی، یا کیوں خدا نے ابلیس کو روکا نہیں، کیوں خدا نے ایسے ہونے دیا؟ یاد رکھیں کہ خدا نے آزاد مرضی ہر کسی کو دی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی ان کے سامنے خدا نے رکھ دیا کہ یہوہ خدا کی عبادت کرنی ہے اور یا معبودوں کی۔ یشوع نے کہا ہم تو اسی کی عبادت کریں گے۔ خدا نے ہر کسی کو آزاد مرضی دی ہوئی ہے، تو یہ اس نے فری ول سب کو دی ہے، آزاد مرضی ہے کہ کوئی کسی کو بھی جو ہے وہ چن سکتا ہے۔ تو یہ بھی بہت جلد اس سے پھر گئے۔ آگے پڑھیے جی 19ویں آیت، تو لکھا کتنی پیاری بات ہے کہ خدا ملول ہوا، غم کیا اس نے، ہاں کہ میرے بچے وہ کڑتے تھے،
خدا کہتا چل بھی یار لیڈر کو کسی نہ کسی کو بھیج دیتا تھا۔ لیڈر ہے تو یاد رکھیں کہ یہ خدا کی برکت ہے، بلیسنگ ہے، یہ خدا کا رحم ہے۔ لکھا ہے خود یسوع مسیح نے ان کو دیکھا، لکھا ہے وہ ان بیڑوں کی مانند ہے جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال پراگندہ۔ اگر چرواہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں۔ چرواہا جو آپ کو فیڈ کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، آپ کو روشنی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ خوش قسمت ہے۔ لکھا ہے خدا ملول ہوا غم کہ اس نے چرواہا بھیج دیا۔ کوئی نہ کوئی قاضی وہ برپا کرتا تھا۔ آگے پڑھیے جی، بس یہ اس کو ختم کرتے ہیں 2 منٹ میں۔ ملول ہوا اور 19ویں آیت، لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے۔ لیڈرشپ کے جیتے جی پرستش ہوتی تھی۔ اس لیے لیڈر ہے تو یاد رکھیں کہ وہاں پر ٹھیک ورشپ، ٹھیک عبادت، ٹھیک حمد جو ہے نا وہ کی جاتی ہے، ہوتی ہے، اور خدا اس سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ لیڈر کی ڈیتھ ہوئی پھر وہ بگڑ جاتے تھے۔ آگے پڑھیے جی 20ویں آیت، سو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے کہا چونکہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی، اس لیے میں بھی اب قوموں میں سے جن کو یشوع چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا، تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزماؤں، انہی کے ذریعے سے آزماؤں۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں جو حالات ہوتے ہیں خدا ان حالات کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے۔ خدا نے کہا میں ان قوموں کے ذریعے سے ان کو آزماؤں گا۔ یا آگے پڑھے جی 22ویں، تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں۔ 23ویں سے خداوند ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا اور یشوع کے ہاتھ بھی ان کے حوالہ نہ کیا۔ تو یہ وہ تھی قومیں، تو وجہ کیا تھی کہ خدا ان کو آزما رہا تھا کہ یہ خداوند کی راہ پر چلتے ہیں کہ نہیں۔ یاد رکھیں ہمارے گرد جو کچھ بھی ہوتا ہے، ادھر لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے بھی یہ کیا، وہ بھی یہ کر رہے ہیں، بھئی یہ خدا آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، آزما رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہے، ان کا نہیں، آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہے، آپ کو آزما رہا ہے۔ لکھا ہے میں ان کو رہنے دوں گا تاکہ میں آزماؤں ان کو کہ یہ خداوند کی راہ پر چلتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جو مرجانے کا نہیں۔ حالات جو کچھ مرضی ہو یاد رکھیں وہ ہمیں آزماتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، اس لیے ہم نے اس ٹیسٹ میں پورے اترنا ہے۔ ان کی طرح نہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بہت جلد اس کے کاموں کو بھول گئے، اس لیے اس کے کاموں کو یاد کیا کریں، دعاؤں میں اس کے کاموں کے لیے شکر گزاری کیا کریں۔ خداوند تیرے بڑے بڑے کاموں کے لیے تیرا شکر ہو جو تو نے کیے ہیں، آسمان زمین کی خلق کرنے کے لیے اور سارے کاموں کے لیے خدا باپ تیرا شکر ہو۔ اس لیے اس کی شکر گزاری اس کے کاموں کے لیے، نہ کہ اس کے کاموں کو بھول جائیں۔ بھول جائیں گے پھر جائیں گے وہ ناراض ہوگا، پھر اونٹ کٹارے اور پھندے وہ ہمارے لیے لگا دیتا۔ لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ ان کے خلاف تلا رہا، لیکن وہ معافی مانگتے تھے، وہ معلول ہوتا تھا، پھر قاضی برپا کرتا تھا۔ اس لیے اس کے کلام کی سنا کریں، جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کیا کریں، تاکہ خداوند ہمیں برکت دے، خوش ہو ہم سے، معلول نہ ہو بلکہ وہ ہم سے خوش ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے اپنے سر کو کچھ کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔